أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بقرہ کی 146 نمبر آیہ مقدسہ سے آج پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ قبلہ کی تبدیلی کا بیان ہو رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا اور چاہت کے مطابق بیت المقدس کو تبدیل کر کے کعبہ کو قبلہ بنا دیا، اور اس بات پر اہل کتاب کو مشکل پیش آئی، اہل کتاب کو اس بات کو سمجھنے میں دشواری ہوئی، یا جس طرح انہوں نے پہلے حق کو سمجھنے سے انکار کیا یہاں بھی انہوں نے اسی طرح کیا۔ جب حکم ہوا کہ قبلہ کو تبدیل کر دیا جائے تو وہ طرح طرح کی باتیں بنانے لگے کہ یہ کیا ہوا، پہلے تو اس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اب ادھر سے تبدیل کر کے کعبہ کو قبلہ بنا دیا، پہلے ہی کیوں نہیں کعبہ کو قبلہ بنا دیا گیا، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیہ مقدسہ میں یہ ارشاد فرمایا کہ جو قبلہ کی تبدیلی کا حکم ہے وہ حق ہے، اور اہل کتاب یہ سمجھتے ہیں، یہ جانتے ہیں اور یہ پہچانتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے آخر الزماں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اختیارات بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا آخری نبی بھی بنایا ہے۔ تو جس طرح پہلی شریعتوں کے اندر تبدیلیاں ہوتی رہیں، اس طرح اس میں بھی نسخ کا سلسلہ ہے۔ تو یہ ان کی اپنی کج فہمی ہے یا ہٹ درمی ہے کہ یہ بات کو قبول نہیں کرتے، وگرنہ یہ اللہ کی طرف سے حق ہے اور یہ جانتے ہیں۔ دوسرا اس آیہ مقدسہ کا مفہوم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی ماننے سے یا پہچاننے سے یہ منکر ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ حضور کو اندر سے پہچانتے ہیں، یہ جانتے ہیں کہ حضور واقعتاً اللہ کے سچے رسول اور پیغمبر ہیں، اور یہ ایسے حضور کو پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ انسان کو اپنی اولاد میں کسی طرح کا کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری بیٹی ہے، اس کو کنفرم ہوتا ہے کہ یہ میرا بیٹا بیٹی ہے، اس کو پہچانتا ہے۔ تو اسی طرح یہ اہل کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہچانتے ہیں، لیکن حق کو قبول کرنا ان کے لیے مشکل ہو رہا ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو کتاب ہم نے کتاب عطا کی، یعرفونہ، وہ پہچانتے ہیں۔ اب پہچان سے یہاں کیا مراد ہے؟ ایک تو مراد قبلہ کی تبدیلی، اور دوسرا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، یعنی حضور علیہ السلام کو پہچانتے ہیں یا قبلہ کی تبدیلی کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ یعرفونہ، پہچانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم، جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، لیکن ان میں سے ایک گروہ، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، حق کو چھپا رہا ہے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ یہ جانتے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ملتی ہے کہ آپ نے عبداللہ بن سلام سے پوچھا۔ یہ عبداللہ بن سلام پہلے یہودی تھے، بعد میں اسلام قبول کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقہ غلامی میں آ گئے۔ تو انہوں نے پوچھا حضرت عمر فاروق نے ان سے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اہل کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، تو تم بتاؤ کیا واقعتاً
تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی پہچانتے ہو؟ آپ نے اطمینان قلبی کے لیے اس سے سوال کیا کہ تمہاری کیفیت کیا ہے؟ تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ وہ جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ قرآن نے بالکل درست کہا، بلکہ میں اس سے بھی اگلی بات کرتا ہوں کہ ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنی اولاد سے بھی زیادہ پہچانتے ہیں۔ ہمیں اپنی اولاد کے بارے میں شک ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ ہماری ازواج نے، ہماری بیویوں نے خیانت کی ہو اور یہ ہمارے بچے نہ ہوں جو ہماری طرف منسوب ہو گئے، ہمیں اولاد میں شک ہو سکتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے سچے نبی اور رسول ہونے کے بارے میں شک نہیں ہو سکتا۔ یعنی ایسے یہ حضور کو پہچانتے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ہٹ درمی سے کام لیا اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اسلام قبول نہیں کیا۔ تو یہاں قرآن نے یہ فرمایا کہ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، یہ حق کو چھپا رہے ہیں، جانتے ہیں لیکن چھپا رہے ہیں۔ علم کے باوجود علم کو چھپانا، چیز کو چھپانا، یہ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کو ناپسند ہے، اور یہ ویسے بھی علم جس کو اللہ نے عطا کیا اور وہ علم کو چھپاتا ہے، حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن وہ عذاب کا حقدار ٹھہرے گا کہ اللہ نے اسے علم دیا اور پھر جان بوجھ کے وہ چھپا رہا ہے۔ الحق من ربک، آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، فلا تکونن من الممترین، اور اے مخاطب، اے سننے والے، تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ یعنی دو چیزوں کا ذکر ہے، ایک تو تحویل قبلہ، قبلہ کی تبدیلی کا حکم، یہ اللہ کی طرف سے حق ہے، اور اللہ تبارک و تعالی جو حکم دیتا ہے اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہتی، اس لیے اس میں کسی کو شک نہیں کرنا چاہیے۔ اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور آپ پر احکام کا نازل ہونا یا بعد احکام کا منسوخ ہو جانا اور بعض نئے احکام کا آ جانا، یہ سارے معاملات یہ حق ہے، اس میں کسی کو شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ پہلے تو یہ حکم آیا اور پھر تبدیل ہو کے یہ حکم آ رہا ہے، تو اللہ پہلے ہی یہ حکم نازل کر دیتا۔ نسخ کی بحث میں پیچھے ہم یہ پڑھ آئے ہیں کہ نسخ کا تعلق انسان کی، مکلفین کی، بندوں کی ضروریات کے ساتھ ہوتا ہے، اور ایک حکم ایک وقت کے لیے بندوں کی ضرورت کے مطابق نازل ہوتا ہے، پھر اس کو منسوخ کر کے دوسرا حکم نازل کر دیا جاتا ہے۔ تو اس میں بندوں کی فلاح کو اور بندوں کی خیر خواہی کو ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے، نہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نعوذ باللہ من ذالک اس کا علم نہیں تھا کہ پہلے حکم اور ہوا تو بعد میں نازل اور ہو گیا، ایسا نہیں ہے، اس کا تعلق بندوں کے ساتھ۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، ہر ایک کے لیے ایک جہت ہے اور وہ اس کی طرف منہ کر رہا ہے، یعنی یہود، نصارہ اور باقی جو ہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا طریقہ ہے اور اس طریقے کو فالو کر رہے ہیں۔ یا کسی نے مشرق کو اپنا قبلہ بنا لیا، کسی نے مغرب کو اپنا قبلہ بنا لیا، اور وہ اس طرف منہ کرنے کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں۔ فرمایا فاستبقوا الخیرات، تم نیکی کے کاموں میں سبقت لے جاؤ۔ بس اللہ نے حکم دے دیا، آپ کا کعبہ قبلہ بن گیا، بس اب قبلہ کی طرف، کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو اور نیک اعمال سر انجام دو۔ اور پھر نیک اعمال سر انجام ہی نہیں دو، بلکہ فرمایا فاستبقوا، اس میں سبقت لے جاؤ۔ تو قرآن مجید کے اندر ایک اور جگہ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم کا بھی ذکر ہے کہ جلدی کرو۔ یہ وہ چیز ہے جس کے اندر انسان کو سبقت لے جانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ تو یہ بھی ارشاد فرمایا فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، مقابلہ کرنے والوں کو ان چیزوں میں مقابلہ کرنا چاہیے۔ کن چیزوں میں؟ نیکی کے کاموں۔ میرا بھائی ہے، میرا دوست ہے، وہ اتنے نیک کام کرتا ہے، وہ 2 نیک کام کرتا ہے، میں 3 کروں گا، وہ 4 نیک کام کرتا ہے، میں 5 کروں گا، وہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتا ہے، میں بھی نماز پڑھوں گا، وہ 4 رکعت نماز پڑھنے کے بعد 2 رکعت نفل پڑھتا ہے، میں 2 کی بجائے 4 رکعت نفل پڑھوں گا، وہ اتنا صدقہ کرتا ہے، میں اس سے زیادہ کروں گا۔ یہ کیا ہے؟ فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں سبقت لے جانا۔ یعنی جس طرح ہم دنیا کے معاملات کے اندر کوشش کرتے ہیں کہ فلاں کے پاس اتنا کچھ ہے، میرے پاس اس سے زیادہ ہونا چاہیے، تو فرمایا دنیا کے معاملات کی بجائے نیکی کے معاملات میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو۔ اینما تکونوا
تم جہاں کہیں بھی ہوگے یأتی بکم اللہ جمیعا، اللہ تعالیٰ تم سب کو لے آئے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تمہیں لے آئے گا۔ اس کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ انسان جس دنیا کے کونے میں دفن ہو جائے، اس کی روح قبض ہو جائے، اس کی قبر معلوم ہو معلوم نہ ہو، وہ گوشت پوست اس کا گڑ سر کے مٹی میں خاک میں مل جائے اور خاک بھی اڑ جائے، دنیا میں جہاں کہیں بھی جاؤ گے، جہاں کہیں بھی تمہاری روح قبض ہوگی، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں میدان حشر میں لا کھڑا کرے گا۔ کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جو یہ کہے کہ میں بچ جاؤں گا یا میری راکھ کو جلا دیا جائے اور قیامت والے دن چونکہ میری ہڈیاں ہی نہیں ہوں گی، میرا سسٹم ہی نہیں ہوگا تو کیسے مجھے زندہ کیا جائے گا، یا کوئی اس طرح گم ہو جائے، کسی طرح دنیا کے کسی کونے میں اس دنیا سے رخصت ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قیامت کے دن میدان حشر میں اکٹھا کرے گا، وہ جمع ہوگا اور سب مخلوق کے ساتھ وہاں پر اس کو حاضر ہونا ہوگا۔ دوسرا اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ نیکی کے کاموں میں سبقت لے جائیں، نیکی کے کام کریں، آپ کا نیکی کا کام جو بھی ہوگا، جہاں بھی کیا ہوگا، وہ ضائع نہیں جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کا اجر اور ثواب عطا فرمائے گا۔ دنیا کے جس کونے میں بھی آپ نے نیکی کی ہوگی وہ بیکار نہیں ہوگی، وہ رائیگاں نہیں جائے گی، اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ اور یہ بھی ارشاد فرما دیا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ پتہ نہیں یہ کیسے ممکن ہے، فرمایا یہ ممکن اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، جو ہر چیز پر قادر ہے تو اس کے لیے تمہیں دوبارہ زندہ کرنا اور جہاں بھی تم فوت ہو جاؤ تمہیں میدان حشر میں لا کھڑا کرنا اللہ کی قدرت میں ہے، اس کے لیے ناممکن نہیں ہے۔ اسی طرح نیکیاں بھی ضائع نہیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جمع فرمائے گا اور اس کا بھی اجر اور ثواب عطا فرمائے گا۔ ان آیات مقدسہ سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے وہ نبی اور رسول ہیں جن کے بارے میں تمام اہل کتاب اصل میں جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اس پر پردہ ڈالیں، اس کو چھپا لیں، وہ علیحدہ سے بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہر ایک کا اپنا اپنا ذہن ہے، اپنی اپنی سوچ ہے، اپنی اپنی فکر کے مطابق عمل کر رہے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک دستور حیات عطا فرمایا ہے، قرآن کی صورت میں ہمیں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے ہیں، تو ہمیں ان کی اتباع اور ان کی پیروی میں زندگی کے لمحات گزارنے چاہیے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں اس طرح زندگی گزارے کہ وہ کبھی بھی آخرت سے بے خوف نہ ہو، کبھی بھی اپنی موت سے بے خوف نہ ہو، اور یہ تصور نہ کرے کہ میں مر جاؤں گا تو پتہ نہیں بعد میں زندہ بھی کیا جانا ہے یا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں زندہ کیا جانا ہے اور حاضر بھی ہونا ہے، اور نیکی جو بھی ہوگی اللہ اسے ضائع نہیں فرمائے گا، وہ انسان کو اس کا اجر اور اس کا ثواب مل جائے گا۔ اللہ کریم سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔